جو حضور کی پیاری چہیتی بیوی جو محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں، صاحب مزار ہیں، ان کی سگی بیٹی ہیں، صحابیہ ہیں، زوجہ رسول بھی ہیں، اتنی بڑی شخصیت کو معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ اور مروان خبیث ملعون حرام زادے نے قتل کر دیا۔ یعنی مسلمانوں کے خالو معاویہ نے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ جو شخص ماں بہن کا قاتل ہو وہ کون ہے؟ معاویہ نے حضرت عائشہ کو قتل کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ معاویہ نے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول کے دو بیٹے عبد الرحمن و محمد بن ابوبکر اور حضرت عائشہ کے دونوں بھائیوں کو معاویہ نے بے دردی سے قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ خبیث ملعون پر لعنت کیا کرتی تھیں، اس لیے معاویہ نے حضرت عائشہ کو قتل کر دیا۔ صحابی رسول حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا قاتل معاویہ ہے، حضرت اویس قرنی کا قاتل معاویہ، حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل معاویہ، صحابی رسول حضرت حجر بن عدی اور ان کے بیٹے اور 4 ساتھیوں کا قاتل معاویہ، حضرت امام حسن اور مولا علی کا قاتل معاویہ، بصر بن ارطاد کو ظلم و تشدد، قتل، زنا بالجبر اور آگ زنی کی کھلی چھوٹ دینے والا معاویہ، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے خطرناک دہشت گرد، دشمن اہل بیت، ٹیررسٹ، آتنکوادی اگر کوئی ہے تو وہ ہے معاویہ۔ معاویہ کو ماننے والے ہی دہشت گرد ہوتے ہیں اور جو دہشت گرد ہیں وہی معاویہ کو مانتے ہیں۔ معاویہ ملعون، مردود، ولد الحرام لعنت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، ثبوت حاضر ہے۔ یہ کتاب ہے فضائل علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اس کے مصنف ہیں محترم جناب سید محمد صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی، ابن عارف باللہ میر عبداللہ مشکی قلم، اس کا صفحہ نمبر ہے 570، یہ لکھ رہے ہیں، اور صاحب حبیب السیر، یعنی انہوں نے بڑی کتاب کا حوالہ دیا حبیب السیر۔ حبیب السیر نے جلد اول میں تاریخ حافظ ابرو ربیع الابرار زمخشری، یہ دوسری کتاب ہے، اور کامل السفینہ سے نقل کیا ہے، یعنی 4 کتابوں سے انہوں نے نقل کیا ہے، حبیب السیر سے، تاریخ حافظ ابرو سے، ربیع الابرار سے، زمخشری اور کامل السفینہ سے، 4 کی بڑی بڑی کتابوں سے نقل کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 57 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان یزید کے واسطے بیعت لینے کی غرض سے مدینہ گیا اور حسین بن علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو آزردہ کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس پر معترض ہوئی اور ملامت کی، پس معاویہ نے اپنے گھر میں ایک کنواں کھودا اور اس کنویں کو تنکوں سے پاٹ دیا اور آبنوس کی ایک کرسی اس کے اوپر رکھی اور صدیقہ کو ضیافت کے بہانے سے بلا کر اس کرسی پر بٹھایا اور ام المومنین اس پر بیٹھتے ہی یکبارگی کنویں میں جا پڑی۔ معاویہ کنویں کا دہانہ چونے سے مضبوط کر کے مدینہ منورہ سے چلا گیا۔ یہ ہے صاحب فضائل مرتضوی، صفحہ نمبر 170، کتاب ہے جناب داستان بنو امیہ، اس کے مصنف ہیں سید عبد المنان راہی چشتی، چشتی مشن، ہلال منزل، درگاہ شریف، اجمیر۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 35 پر لکھ رہے ہیں، چنانچہ نقل ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عائشہ نے جو احتجاج کیا تھا اس کے کچھ دن بعد معاویہ نے حضرت عائشہ کو رات کے کھانے کی دعوت دی اور اس نے زمین میں گڑھا کھدوا کر اس میں چاقو، تلواریں اور نیزوں کا رخ اوپر کی جانب کر کے اس گڑھے کو پتلی لکڑی کے ٹکڑوں سے ڈھک دیا اور اس کو چھپانے کے لیے اس پر کائی کی طرح جما دی، پھر ایک ہلکی سی لکڑی کی کرسی رکھ دی، جیسے ہی حضرت عائشہ اس کرسی پر بیٹھی تو وہ سب چیزیں دھس گئیں اور حضرت عائشہ بھی ساتھ ہی اس جال میں پھنس کر رہ گئیں اور سر سے پاؤں تک زخمی ہو گئیں۔ معاویہ نے اس لیے کہ اس کا جرم ظاہر نہ ہو جائے اس گڑھے کو حضرت عائشہ سمیت چونے سے بند کر دیا۔ اب اس میں دوسری کتاب کا حوالہ ہے مشرف المحبوبین، صفحہ نمبر 616۔ دوسری کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا فیض رسان عالم،
اس کا صفحہ نمبر ہے 147. تیسری کتاب کا حوالہ استیاب، اس کا صفحہ نمبر ہے 261. تین کتاب، بڑی بڑی تین کتابوں کے حوالے اس میں ہے. داستان بنی امیہ میں 3 کتابیں ہو گئی. یہ ہے تاریخ اسلام، مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی، قاری پبلیکیشن، ترکمان گیٹ، نئی دلی. یہ انڈیا کے ہیں. یہ اس میں لکھ رہے ہیں سن 58 ہجری میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فوت ہو کر جنت البقیع میں مدفون ہوئیں. آپ مروان کی مخالفت کیا کرتی تھیں کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے. مروان نے ایک روز دھوکے سے دعوت کے بہانے سے بلا کر ایک گڑھے میں جس میں ننگی تلواریں اور خنجر وغیرہ رکھ دیے تھے آپ کو گرا دیا تھا. آپ بہت ضعیف اور بوڑھی تھیں، زخمی ہوئی اور انہی زخموں کے صدمے سے فوت ہو گئی. تاریخ اسلام. اچھا، تاریخ ابن خلدون حصہ نمبر 2، خلافت معاویہ و آل مروان. اس کے مصنف ہیں رئیس المؤرخین علامہ عبد الرحمن بن خلدون. اچھا جی، یہ لکھ رہے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے تاریخ ابن خلدون کا 67. مروان اور اس کے خاندان والوں نے شہید کیا. حضرت عائشہ کو مروان اور ان کے خاندان والوں نے شہید کیا اس وجہ سے کہ اس کی مخالفت کرتی تھی. اس نے دعوت کے بہانے سے اپنے گھر بلایا اور پہلے ایک گڑھا عمیق کھود کر نیزے، تلواریں، چھریاں وغیرہ رکھ دی تھیں. اوپر سے ایک فرش بچھا دیا تھا. ام المومنین جب تشریف لائیں تو ان کو وہیں بٹھلایا. بیٹھنا تھا کہ نیچے گر پڑی. معمر اور کمزور تھی، ایسی چوٹ آئی کہ پھر اس سے جابر نہ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ازواج سے ہیں. آپ پیار سے ان کو ہمراہ فرمایا کرتے تھے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں اور ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی ہیں اور مومنوں کی ماں بھی ہیں، معاویہ لعنت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ کو قتل کر دیا. حضرت عائشہ کو جو قتل کر دیا، قاتل حضرت عائشہ پر بے شمار لعنت. حبیب السیر جلد اول صفحہ نمبر 85 پر یہی مفہوم نقل ہے. اچھا، دوسری کتاب ہے مولا اور معاویہ، مؤلف جناب علامہ حاجی سید بابا خلیل احمد چشتی صابری امجدی. 407 صفحے پر لکھ رہے ہیں معاویہ جب یزید کو اپنا ولی عہد بنانے میں کسی کی اقتدار کر رہا تھا، کس کی اقتدا کر رہا تھا؟ آپ کو زندہ درگو کر دیا، جس کا مفصل ذکر میری کتاب قول فیصل میں موجود ہے. اتنے ساری کتابوں کے حوالے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں کے حوالے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ لعنت اللہ علیہ نے قتل کیا ہے.